بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اس لیے ناظرین اس قیمتی واقعے کو پورا سنیں تاکہ یہ ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی توبہ کا سبب کیا چیز بنی؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا، یعنی شوقین تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی، اور وہ بچی بھی مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ پھر جب وہ پورے 2 سال کی ہو گئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بہت صدمہ ہوا اور میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک رمضان المبارک کی 15ویں رات تھی اور میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور میں سو گیا۔ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ سور پھونک دیا گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے، مردے قبروں سے اٹھائے گئے ہیں اور تمام مخلوقات حشر کے میدان میں جمع ہو گئی ہے۔ میں بھی ان سب میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی اور مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس کا رنگ کالا تھا اور آنکھیں نیلی تھی، جو منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو خوف و دہشت کے مارے بھاگنے لگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والا شخص مجھے ملا۔ میں نے اس شخص کو سلام کیا تو اس نے بھی میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ بابا، مجھے اس اژدہے سے بچا لو، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا زبردست ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا، اور وہاں سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا اور جہنم کی ہولناکیاں دیکھی، اور قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں اس میں گر جاتا۔ اسی وقت مجھے کسی نے آواز دے کر کہا کہ چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص مجھے پھر مل گیا۔ میں نے پھر اس بوڑھے شخص سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا کہ میں ناتواں ہوں، یعنی کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر وہاں پر تمہاری بھی کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بوڑھے کی بات سن کر میں نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور ان کی آرائش موتیوں سے کی ہوئی ہے، اور ہر دروازے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے، اور ان روشن دانوں میں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ جب ایک بچے نے یہ آواز لگائی کہ سب آ جاؤ،
اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بچے جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ میری نظر اچانک ایک بچی پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی میری بچی تھی جو مر چکی تھی۔ جب اس بچی نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا کہ ہائے، یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کی جھرمٹ کی طرح تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ اژدہا بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا کہ اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ ناظرین، یہ قرآن کریم میں سورہ حدید کی آیت ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں رونے لگا اور کہا کہ اے بیٹی، کیا تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہم تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس بچی سے کہا کہ اژدہے کے بارے میں کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کر دینے کے در پہ تھا۔ تو اس بچی نے جواب دیا کہ وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے ہی طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے اس بوڑھے آدمی کے بارے میں پوچھا جو راستے میں مجھے ملا تھا۔ تو اس بچی نے جواب دیا کہ وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے کہا کہ اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں پر قیامت تک رہیں گے اور تمہارے انتظار میں ہیں کہ جب تم آؤ گے تو تمہاری سفارش کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا خواب دیکھا اور گھبرا کر اٹھ گیا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور شراب کے برتن بھی توڑ ڈالے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ یہی خواب جو میں نے دیکھا میری توبہ کا سبب ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کی اولاد بچپن میں انتقال کر جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر و مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔